سلمان عابد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جو بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی کہ جن کی طرف سے یہ خط 25 مارچ کو لکھا گیا ہے ٹو آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب، آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب، آنریبل مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، آنریبل مسٹر جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب چیف جسٹس آف دی پشاور ہائی کورٹ. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کوئی میرے لیے نئی خبر نہیں ہے. کافی عرصے سے یہ باتیں اسلام آباد سے آ رہی تھی کہ ہماری جوڈیشری کے اندر جو ججز ہیں ان کے اندر جو ہے ایک ابہام پایا جاتا ہے، ایک تضاد پایا جاتا ہے، ایک ٹکراؤ پایا جاتا ہے، یا ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا فنکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا. اور کئی ہمارے کورٹ رپورٹروں نے بھی اس کی نشاندہی کی، کچھ اور لوگوں نے بھی نشاندہی کی، ایون دیٹ جو بار ایسوسیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ججز پر دباؤ ہے. اچھا، اب آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر بہت سے فیصلے ایسے ہیں جہاں نہ سیاسی قیادت کے پاس اس طرح سے خود مختاری ہے، نہ جوڈیشری کے پاس اس طرح سے خود مختاری ہے، نہ میڈیا کے پاس اس طرح سے خود مختاری ہے. ساری چیزیں لگتا ہے ایسے جیسے کنٹرولڈ ہو چکی ہیں. اور یہ جو آج جو خط ہمارے سامنے آیا ہے یہ اسی ریئیکشن کا ایک نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ججز پر دباؤ ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ ججز کو باقاعدہ دباؤ ڈال کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے لیے جا رہے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہمارے پاس خبریں آتی تھیں کہ ان کے گھر والوں کو یا ان کے گھر والوں رشتہ داروں کو جو ہے اس میں بھی حراست کیا جاتا تھا. اب یہ ایک بڑا سیریس قسم کا 6 ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ خبر دے رہے، اب یہ نشاندہی کر رہے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ شاید کل یا پرسوں میں آپ دیکھیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کچھ ججز جو ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. تو اب اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ اور باقی جو لوگ ہیں ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی، کہ یعنی اگر واقعی یہ ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں اور واقعی کوئی مداخلت کر رہا ہے، کوئی انٹروین کر رہا ہے، فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دے رہا، تو اس کے اوپر تو پھر یقینی طور پر کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. کیا وے آؤٹ ہوگا؟ دیکھیے نا، وے آؤٹ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو بھی ایک واضح جواب تو دینا پڑے گا نا ان اداروں کو کہ جناب یہ اس طرح سے ماحول نہیں چلے گا، اس طرح سے جوڈیشری نہیں چلے گی.